بیان تو کر لیا. بیگم صاحبہ کے جن کو بیوقوف بیگم صاحبہ کہے گی, عقل مند نہیں کہے گی, بیوقوف کہے گی وہ پڑوس کی عورت آئی ہے کہہ رہی ہے کہ شیخ کو کہنے دم کر دے. ہاں ہمارے دم سے بڑے بڑے اچھے ہو جاتے. وہی عورت پہ دم کر رہا ہے, اپنا دم نکل رہا ہے. عورت پہ پھونک چھوڑ رہا ہے, اپنی پھونک نکل رہی ہے, اور سمجھ رہا ہے میں بڑا تیر مار رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت جی کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے موکل قبضے میں آ جائے؟ فرمایا وظیفہ تو ہے. ایمان سے کیا کہوں آپ کو, اتنا دل مست ہوتا ہے جب بھی اس کو اللہ بیان کی توفیق دیتے ہیں, جب بھی یاد آتا ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ کہیں گے, ایڈوانس میں کہنے میں منع نہیں ہے ماشاءاللہ بھائی, ماشاءاللہ. کہ حضرت جی کو ایسا وظیفہ ہے کہ موکل قبضے میں آ جائے. فرمایا وظیفہ تو ہے, لیکن اشرف علی یہ بتاؤ تم بندہ بننا چاہتے ہو یا خدائی کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو اللہ سے کاٹ کر اپنے سے جوڑنا چاہتے ہو؟ اپنی فکر نہیں ہے جنت دوزخ کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن سے مجھے عملیات سے نفرت ہو گئی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میرے ایک مرید کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ جو اتنے آ رہے ہیں نا تو میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں, عملیات کرتا ہوں. حضرت نے کہا تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. حضرت نے سب کے سامنے فرمایا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا. فرمایا میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا اس کے لیے, یہ اللہ کی عطا ہے. اور سن, جو عملیات کرتا ہے نا اس کی نسبت سلب ہو جاتی ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور سن, جس کو نسبت نہیں ملی ہوئی ہوتی اس کو ملتی بھی نہیں ہے. پھر بس مال, پیسے, دم, یہ تعویذ, یہ ہر بات میں ان کے پاس سب چیزیں موجود ہیں. اور لڑکیاں آ رہی ہیں, دم کر رہا ہے, تنہائی میں ان سے مل رہا ہے, عذاب خرید رہا ہے, نمازوں کی فکر نہیں ہے, راتوں کو ان کے لیے جاگ کر پڑھ رہا ہے, اپنی فجر کی نماز ہے نہیں, آستے آستے ٹخنے چھپ کر حرام کام ہو رہے ہیں, داڑیاں کٹ رہی ہیں, نمازیں غائب ہو رہی ہیں. یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. اب بھائی یا تو ہر طرف کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا عمل ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عملیات کرتے تھے, تعویذیں ان کے گلے میں تھی, تلواریں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظریں ہوتی تھیں, جہاں اشارہ آیا جان دینے کے لیے تیار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تو مناسبت ہی نہیں ہے تعویذوں سے, لیکن جو ہمارے بڑوں نے ہمیں شرعی تعویذ سکھا ہے بس, اور عملیات کچھ بھی نہیں. فرمایا مجھے تعویذ آتا ہی نہیں ہے, لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ قبر پرستوں کے پاس چلے جائیں, ایسا نہیں کہ قبر پر سجدے کرنے لگیں, ایسا نہیں کہ شرک میں چلے جائیں, لیکن ساتھ میں آپ کو میرے پاس کاغذات رکھے ہوئے, فوٹو سیٹ رکھا ہوا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے. فرمایا خدا را تعویذ دینے سے پہلے ایک کام تو کرو. ہمارے یہاں یہی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے, نہ پہلے پیسہ, نہ درمیان میں, نہ آخر میں, نہ ہدیہ, نہ بورڈ لگا ہوا ہے جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. خبردار ہو, مٹھائی کا ڈبہ بھی لایا تو, لیکن حضرت مجدد کی نصیحت مجھے ابھی پتا چلی. ہمارے حضرت نے تو پہلے ہی فرمایا تھا تعویذ کے لیے کوئی آیا, آؤ بھائی بیٹھو, کعوے کا وقت ہے بھائی, کعوہ لے آؤ. میرے بھائی ہم اور آپ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں. کہیں یہ جادو کا تو بتایا ہی نہیں انہوں نے. میرے بھائی گھر میں ٹی وی, کیبل ہے, وی سی آر وغیرہ ہے. دیکھو بھائی حدیث پاک ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے, کوئی بندش نہیں ہے, گناہ کی بندش ہے, کوئی چیز منوس نہیں ہے, منوس گناہ ہے. دلیل حدیث پاک کی دعا ہے اللہ مرحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں, اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. یہ بدبخت گناہ ہے. منوس بیٹی نہیں, بیٹی نہیں, بہو نہیں, گھر نہیں, دکان نہیں, ٹی وی منوس ہے, کیبل منوس ہے. اور پھر تعویذ تلاش کرتے ہیں, اس کا بھی تعویذ چاہیے. میں نے تو اپنے دوست بیٹھے ہیں سامنے, سید صاحب جو انچارج ہیں حضرت کے وقت سے, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے, کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے تعویذ رکھے ہیں نا زعفران والے بھی, جتنے لینا ہے لے لیں, فائدہ ہو جائے تو اللہ کی بھیک ہے, لیکن فائدہ پورا نہیں ہوگا. آدھا آدھا گھنٹہ بیچارے سمجھاتے ہیں, زبان خشک ہو جاتی ہے. شرعی پردہ گھر میں کریں, حرام سے بچیں. بابا زندہ ہیں؟ نہیں. ماں زندہ ہے؟ نہیں. کتنے برس ہو گئے؟ 10 سال. میرے بھائی وراثت دی؟ کہ نہیں. کہ آپ تو دوزخ کے انگارے خرید رہے ہیں. اب آپ کے بھائی جن کے جو وارث ہیں وہ زندہ ہیں؟ کہ نہیں, ایک کا انتقال ہو چکا ہے. بچے کہاں ہیں؟ کہ تو آپ یتیم کا مال بھی کھا رہے ہو. اب ہمارے پاس ان سے پوچھو کہ اگر روز صبح سے لے کر رات تک لوگ آتے ہیں, فرض کریں 4 دن میں 100 لوگ آئے, ایک مثال ہے, واپس آتے ہیں 10, واپس 10 آتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں صحیح ہیں, اس کو ہم نے سیکھنا ہے, تقویٰ فرض ہے. رات کو حافظ ڈاکٹر شفقت اور ہم بھائی بیٹھے ہوئے تھے, الحمدللہ دین کی بات ہوتی ہے. میں بھتیجوں کو اور بیٹوں کو سمجھا رہا تھا,
کہ آپ جتنا زور لگا لو کاروبار میں، لیکن آسمان کا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکلات سے ایگزٹ اللہ عطا فرمائیں گے. کس کو؟ جو گناہ نہیں کرتا. گناہ ہو جائے توبہ کر لیتا ہے. یہ دیکھیں آپ ذرا تصور کریں، گارنٹی ہے، یہ گارنٹی 100% کامیاب ہے یہ بزنس. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام آسان بنائیں گے تقوی والوں کے. سامنے بیٹھے ہیں سید صاحب، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تقریباً 150 200 250 تک کی کتاب مفت میں، اور پردہ عورت کی عفت کا ضامن، اتنی بڑی کتاب خوبصورت چھپی ہوئی، دکھانا ذرا، اتنی خوبصورت کتاب چھپی ہوئی مفت میں، بہت حدیث پاک کی کتاب ہے، بہت خرچہ آیا اس کتاب پر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، کتنے گھروں میں، دفتروں میں، مساجد میں اس کی تعلیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. وہ ان کو کہتے ہیں آپ اس کو پڑھو بھائی، سامنے رکھیے نا بیٹا، کمال کرتے ہیں، پیچھے اس میں الماری میں رکھیے نا. آپ دیکھیں اتنی کتاب ہے مفت. ایک شخص ایسا نہیں آتا جس کو ہم نے یہ کتاب نہ دی ہو اللہ کے کرم سے. بھائی اس کو شروع کر دو. اب تعویذوں کا حل اس کے اندر ہے، تعویذ کا حل قرآن پاک میں ہے. تعویذ سب سے بڑا تعویذ، آپ فوراً کہیں گے ہاں، سب سے بڑا تعویذ تقویٰ ہے. 2 انعام مل گئے. تیسرا انعام وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیے ماشاءاللہ کہیے، نظر نہ لگے. یہ دیکھیں، یہ اب اس کی پرنٹنگ دیکھیے آپ. روزانہ کئی گھروں میں ایک حدیث پاک روزانہ، کئی جگہ پر. حضرت انس سامنے کھلایا تو دیکھو نا کیا ہے بھائی، ایسا مزہ آ جائے گا، مست ہو جائیں گے. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار اور شکیل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ شخص پر بھی نظر ڈالے جو اس سے کمتر درجے کا ہو. یہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم شریف کی. اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، اس شخص کو دیکھو جو تم سے کمتر درجے کا ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو مرتبے میں تم سے زیادہ ہے. ایسا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم اس نعمت کو جو حق تعالیٰ نے تمہیں دی حقیر نہ سمجھو. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اپنے سے اونچے والوں کو، پھر تو رشوت چلے گی، سود چلیں گے، ملاوٹ چلیں گے. سورہ ہود میں دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کس طرح فرمایا، ناپ تول میں کمی نہ کرو اللہ عذاب ڈالیں گے. سورہ ہود میں کتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، آخر تک روتے رہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے. اب مان کے نہیں دیتے، اللہ معاف فرمائے. جو سامنے حدیث پاک کھلی تھی، اللہ اپنے سے کم والوں کو دیکھنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید کا واقعہ لکھا ہے. اس کو کسی نے مارا، کپڑے پھٹے ہوئے آئے حضرت امام صاحب کے پاس، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت دیکھیں مجھ پر یہ ظلم ہوا ہے. فرمایا جاؤ صبر کرو، شکر کرو، اس سے زیادہ تکلیف نہیں آئی. وہ چلے گئے. پھر کسی نے ان کو ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا، خون حضرت کے پاس آئے کہ حضرت یہ دیکھیں پھر مجھے کسی نے مارا ہے. فرمایا جاؤ صبر کرو، شکر کرو، اس سے زیادہ تکلیف نہیں آئی. پھر ایک یہودی نے اندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا، زنجیروں سے مارا. جب وہ اٹھے ہیں تو ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس طرح بری حالت میں پہنچے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت جی دیکھیں کیا مجھے تکلیف آئی ہے یہ. فرمایا جاؤ صبر کرو، شکر کرو، اس سے زیادہ تکلیف نہیں آئی تمہیں. چیخیں نکل گئی. کہا حضرت اس سے زیادہ کیا تکلیف ہوگی؟ فرمایا جاؤ صبر کرو، شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے تیرے گلے میں کفر کا توق نہیں پہنایا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی بات سن کر اشش کریں گے. فرمایا جب جان بچانا ہو تو مال خرچہ کر کے بھی جان بچاؤ، مال خرچہ کر کے بھی جان بچاؤ، اور جب ایمان کا معاملہ آئے تو جان دے کر ایمان بچا لو. یہ ایمان کے لٹیرے کون ہیں؟ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ نیٹ ہے، کیبل ہے، جس کے ساتھ گھر بھرے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اگر مانتے نہیں ہیں تو یہ پڑوس میں چلے جا کر دیکھ لیتے ہیں، زہر بھی لا کر رکھ دو گھر میں، ورنہ پڑوس میں جا کر زہر کھا لیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں، محبت، اطاعت، عظمت. کاش کہ ہمارے ساتھی، میں آخر میں بھی کہوں گا ٹیشو دینا، کاش کہ ہمارے ساتھی جو ہیں
وہ کل کا بیان سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان اور قصیدہ بردہ جو پڑھا گیا.